نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کی یہ جو کلاس الحمدللہ چل رہی ہے اس کا نام ہی پردہ سیریز ہے. بہت پہلے ہماری مختلف کلاسز چلتی تھی اور ان میں ہماری یہ کلاس بھی ہوتی تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ ان کو جو ہے بند کر دیا گیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں عام الفاظ اور عام فہم میں آپ لوگوں کو قرآن کی آیات سمجھا سکوں اور احادیث کی روشنی میں ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر بیان کی جا سکے. اور رب کریم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو آپ فرمائیے، کہیے ان سے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو چادر ڈھانپ کے نکلیں تاکہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے. اسلام میں پردہ، حجاب، عفت، حیا اور پاکیزگی کا تحفظ کرنے والا ایک اہم شرعی حکم ہے. اب دیکھیں، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو کیا آپ اس سونے کو یا آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز کو ہاتھ میں لے کے بازار میں عام لوگوں کے سامنے گھوم سکتے ہیں؟ آپ کے پاس قیمتی چیز ہو، ہیرا ہو یا سونا ہو. آج کل تو ماحول یہ ہے کہ نجی محفلوں میں بھی سونا پہن کے عورتیں نہیں جاتی ہیں، آرٹیفیشلی پہنتی ہیں کہ حالات ایسے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یہی معاملات ہیں. عورت یہ نساء ہے نا، عورت ہے نا، اللہ رب العزت نے اس سے قیمتی بنایا ہے. یاد رکھیے گا، اسلام آنے سے پہلے جو عورت کی قدر اور نگاہ تھی وہ استعمال بس، اور کوئی چیز، کوئی قدر نگاہ نہیں تھی. بہت سارے جملے ہیں اس پہ، ماں بہن بیٹی کی یوں سمجھو تکریم ہی نہیں تھی، عزت ہی نہیں تھی. لیکن جب اسلام آیا، اللہ رب العزت نے عورت کو مقام دیا، اور مقام دینے کے بعد اللہ نے بتایا کہ عورت کی یہ پہچان ہے. قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ احزاب آیت نمبر 59، غیر محرم مردوں سے 70 پوشی، زینت چھپانے اور بڑی چادر اوڑھنے کا حکم دیتا ہے. یہ پردے کے لیے. احادیث کے مطابق پردہ ایمان کی نشانی، شیطان کے شر سے حفاظت، معاشرے میں عزت و وقار کا باعث ہے. لیکن آج یہ چیز نہیں ہے. آج یہ چیز ہے
بن ٹھن کے سنگھار کر کے میک اپ وغیرہ کر کے چست کپڑے پہن کے ٹراؤزر پینٹ پہن کے اور اپنی آپ کو دکھاوا کر کے اللہ رب العزت معاف فرمائے معاشرے میں یہ ماحول ہو چکا ہے، خواتین نے اپنی عزت خود خراب کر دی ہے۔ جو اللہ نے ان کو مقام، جو عزت، جو تقریم، جو ان کو باعث ایک شرف بنایا، اس کو انہوں نے اجاڑ کے پھینک دیا۔ کس نے؟ یہ عورت نے خود کی ہے۔ قرآن کی روشنی میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، ارشاد ہے کہ مومن عورتیں اپنے اوپر چادروں کا کچھ حصہ لٹکایا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے، آپ کو عزت بھی دیتا ہے، پہچان بھی دیتا ہے۔ ستر پوشی اور حیا بھی آپ کا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر پردہ آ گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت بشمول سر اور سینے کو غیر محرم سے چھپائیں اور اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ میری بہنوں، میرے بچوں، یہاں قرآن کہتا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، میرا قرآن کہتا ہے۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، نگاہوں سے کیا ہوتا ہے؟ میری بہنوں، میرے بچوں، جو گند و غلاظت انہی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس چیز کا ادراک ہے آپ کو بھی۔ یہ آج کل مارکیٹ میں ابائے آتے ہیں بلیک کلر کے، چست جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور خود عورتیں بھی آج کل ابایا بھی ویسا ہی پسند کرتی ہیں جو چست ہو، جو جسم کے ساتھ چپک جائے۔ غلط ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی عزت نہیں، یہ فیشن ہے۔ آپ کا لباس ایسا کھلا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے اوپر ابایا چادر ایسی ہونی چاہیے۔ میں ہمارا مدرسہ ہے نا اپنا اٹک میں غورگشتی کی طرف، تو وہاں کے علاقے میں ایک فیشن سا ہے کہ عورتیں ابایا پہلے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ایک چادر ڈھانپتی ہیں، گرین کلر کی چادر ہوتی ہے، اور اس طرف اگر اٹک کی طرف کوئی یہاں بچے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوگا، وہ چادر ڈھانپتی ہیں۔ اب یقین کریں اس میں کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے یا بچی ہے یا بڑی ہے۔ میں نے اس چادر کو دیکھا، اس چادر کو دیکھ کے مجھے قرآن کی وہ رموز اور قرآن کی وہ باتیں یاد آ گئی کہ چادر ڈھانپ کے نکلو کہ آپ کو پتہ نہ چلے، کسی کو، کسی کی نگاہ اٹھ کے آپ کو دیکھ نہ سکے، محسوس ہی نہ کرے۔ لیکن آج اللہ مجھے معاف فرمائے، ابایا چست پہنیں گے اور پھر ایسا پہنیں گے کہ ہوا کے جھونکے سے بھی اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہیں نیچے رکھنی ہے، نگاہوں کو اوپر نہیں کرنا ہے، ٹٹر کے سامنے نہیں دیکھنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ کب پردہ ہے؟ سورہ غیر محرم مردوں سے بات کرنے کے لیے حجاب یا پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا، یاد رکھیے گا۔ میں وہ بات کرتا ہوں تو پھر بات وہی آتی کہ استاد جب ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم
آپ مجھے یہاں پر صرف اور صرف کوئی یہ بتا دے کہ یہ اگر میری بات غلط ہے تو میں جرمدار. دروازہ بجا, دروازہ بجنے کے بعد بڑے ہی تحمل اور پیار والے انداز میں, جی کون؟ بیل بجی اتنی, بولتے جی کون؟ ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عائشہ ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جی تقریباً ایسا ہوتا ہے. بھائی نہیں, قرآن کہتا ہے, آپ کو کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وہاں سخت رکھو. اگر آپ کے پاس کال بھی آ جاتی ہے نا کسی کی غیر کی, انون نمبر کی, اٹھا کے بولو ہاں ہلو کون, یہ نہیں ہیلو کون. اگلا پھر میسج کرتا ٹیکسٹ, آپ کی آواز تو بہت اچھی تھی, آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ کی آواز تو بہت پیاری ہے. خدا کی بندیوں, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو. ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. احادیث میں عورت کا ستر, رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عورت سراپا ستر, چھپانے والی چیز ہے. ستر کہتے ہیں چھپانا. ستر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانا. عورت ستر ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکتا ہے. جی بہت سارے میرے جیسے بہت سارے شیطان ہیں. مرد نگاہیں نیچے ہونی چاہیے, نگاہیں اوپر ہوئی شیطان ہے. عورت کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے, اوپر ہوئی شیطان ہے. اس شیطان سے بچو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, شیطان سے بھی بچاؤ. حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور عورت کے لیے پردہ حیا کی سب سے بڑی علامت ہے. پردہ معاشرے کو بے حیائی اور فتنوں سے بچاتا ہے, جس سے معاشرتی امن و سکون برقرار رہتا ہے. اللہ کی خوشنودی اگر حاصل کرنی ہے جی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں, اپنے آپ کو چھپائیں. یہ عورت بری نظر اور فتنے سے محفوظ رہتی ہے جب آپ پردہ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں, آپ اپنی ستر کو چھپاتے ہیں. اسلام میں عورت کی آزادی سلب نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور اس کے معاشرے میں باوقار مقام عطا کرنے کا ذریعہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں بھائی, مولویوں نے نہیں, مولویوں کی بات نہیں کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے, صحابہ نے وہ بتایا ہے. تو ہم کیوں نہ کریں پردہ, کیوں نہ کریں ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اگر پردہ کرنا سکھائیں گے تو یقین جانیے یہ بغیر چادر بغیر پردے کی باہر نکلنا گوارا ہی نہیں کریں گی. یہی کہیں گی ہمیں ایک گھٹن سی ہوتی ہے, ہم کیسے نکلیں, ہم اس ماحول میں کیسے